بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل کرم ہے کہ توفیق ملی ہم لوگوں کو پھر کے ہم لوگ آپس میں بیٹھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور شکر پہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ بھئی جو جتنا شکر کرو گے اتنی زیادہ ہم وہ نعمت بڑھا دیں گے جس پہ تم شکر ادا کر رہے ہو۔ لیکن ایک تو ہے زبانی شکر، وہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم آدمی کو احساس ہو، وہ سوچے فکر کرے کہ بھئی یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور پھر ہے حقیقت اور اصلی شکر کہ بھئی وہ نعمت اللہ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں استعمال نہ کی جائے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ کی ہزارہا نعمتیں، کروڑہا نعمتیں ہم پر ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہماری وجود زندگی ہے، اور ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانا اللہ کے نام لینے کی، اللہ کے شکر کرنے کی۔ تو یہ شکر پہ اور شکر واجب ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنی نعمتیں ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم مستحق نہیں ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل فرمایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کچھ ایسا رکھا ہوا بھی ہے کہ نظام، کہ ایسے مواقع، ایسے وقت آتے رہتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بس ایک ہفتے ہی میں انشاءاللہ بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یہ کہ قرآن نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت، اور اس کا یہ ساری چیزیں، اور پھر رمضان میں روزے جو فرض ہیں یہ اس کی نعمت، اور اس کے اوپر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان کے فضائل بیان کیے کہ بھئی رمضان میں روزہ رکھنے والے جو ہے وہ نفل عبادت کرتا ہے تو وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کرتا ہے تو وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، اور کہ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے جو وہ افطار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور پھر تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو ہزارہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے ہم لوگوں کو، اور پھر یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ سب سے بڑھ کر یہ پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی، عرض کیا تھا کہ بھئی اس کا بہت اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس رمضان کو سلامتی سے گزار دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعا رمضان کے بارے میں ہے وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور سلامتی سے رمضان گزار دے، اور قبول بھی فرما لے۔ سب سے بڑی چیز یہی کہ قبول ہو جائے، اور اس کا بہت اہتمام ہر عبادت میں، عبادت کی شروع ہی سے قبول کی کوشش کہ قبول ہو جائے، ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، اللہ بچائے، جیسا کہ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کوشش محنت کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی قبول نہیں ہے، فضول میں کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو ایسی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، انہیں کو لے لیں جو عیسائی راہب وغیرہ ہیں، پوری زندگی مجرد رہتے ہیں، شادی نہیں کرتے، فیملی لائف میں نہیں رہتے، الگ کر کے رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ یوگی وغیرہ ہیں، جوگی جو ہوتے ہیں ہندو، کیا یہ لوگ وہ کر رہے ہیں، جو تپسیا یہ لوگ کہتے ہیں اپنی وہ، لیکن اللہ بچائے وہ کوئی قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو
اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق عنایت فرما دے جو قبول ہو جائے. اور قبول ہونے کی علامات بھی ہیں کہ بھئی ایک تو فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے عبادت، اور پھر دوسرا یہ کہ آدمی کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی ہے کہ عبادت کی، تو اب وہ بار بار توفیق عنایت فرمائیں گے. یہ نہیں کہ رمضان میں تو نمازیں بھی ہیں اور ہر چیز ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نکلا سب غائب، سب فارغ، ختم ہو گیا. تو اللہ بچائے اس وقت یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ عبادت قبول نہیں ہوئی. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی نیت کو دیکھے کہ میں کیوں یہ عبادت کر رہا ہوں. اور ہزارہ چور ہوتے ہیں آدمی کی، اسی لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اندر کے امراض ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، جو ساری عبادات کو، تمام معاملات کو، ظاہری عبادت کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا جائے اپنے آپ کو اور ان سے بچا جائے. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کرتا ہے نیکی لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا. معاشرے میں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، میں نے روزہ نہیں رکھا، اور فلاں سارے لوگ تو رکھ رہے ہیں، میں نہیں رکھوں گا تو بالکل ہی وہ لگوں گا اس میں الگ سے، تو روزہ رکھ لیا شرما شرمی میں. پھر اس سے باریک نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت ہوگی. تو یہ جو ہے نا، یہ شرک اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ رتی برابر شرک نہیں برداشت کرتا، بہت زیادہ غیور، کیونکہ کامل، پرفیکٹ، اور جتنی کمالات ہیں وہ صرف اللہ ہی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. کسی پہ عکس ڈال دے، کسی کو اپنی اس سے دے دے تو الگ بات ہے، لیکن ایکچول جو ذاتی کمالات ہیں وہ صرف اللہ میں. وہ برداشت نہیں کرتا شرکت کو، کہ شرکت کسی چیز میں ہو، نیت تک میں بھی شرکت ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت، شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کریں اور اس طرح سے بظاہر سجدہ کریں چیزوں کو، وہ شرک ہے. نہیں، شرک ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں میں بھی کہ نیت نہیں صحیح ہے، کہ نہ روزہ رکھیں گے تو مال میں بہت برکت ہوگی، صحت اچھی ہو جائے گی، ڈائٹنگ ہو جائے گی، ڈیٹاکس ہو جائیں گے، کیا کیا ہو جائیں گے. تو اور تیسری نیت جو سب سے خراب نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان بس گزار دو صحیح طرح سے اور پھر دیکھا جائے گا. پہلے ہی سے نیت یہ ہوتی ہے کہ بس رمضان جیسے ہی ختم ہوگا ساری چیزیں پھر سے شروع ہو جائیں گی. تو یہ اللہ بچائے، یہ نا یہ پہلے ہی سے نیت خراب ہو گئی، تو یہ قبول نہیں ہونے والی بات ہے. قبولیت کے لیے یہ کہ نیت بس اللہ کی رضا، خوشنودی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت ہو. اور یہ دہرائے بھی پہلے سے آتی. ہمارے ہاں تو حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھئی ہر روز صبح کہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا کرو کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا الہی میری جینا مرنا، نماز، روزہ، ہر چیز آپ کے لیے. اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کرا لیا کرو اور نیت کر لیا کرو. اور نیت کر کے پھر اللہ سے کہہ دو کہ بھئی میں نے تو کر لیا، زبان سے تو کہہ دیا میں نے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، میری ہمت کمزور، میرے اعمال کمزور، فزیکلی میں کمزور، اور پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں لیکن نہیں کر پاتا. میری مدد کریں اور میری مدد کریں، میرے لیے آسان کر دیں. تو یہ بھی آدمی مانگے اللہ سے. حضرت فرماتے ہیں، اور بار بار حضرت نے وہ فرمایا کہ حضرت ایک دفعہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سب کے بارے میں کہ اللہ سے مانگو. اور مجذوب صاحب نے کہا حضرت کسی کو مانگنا ہی نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ تو کہا کہ یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا الہی مجھے مانگنا ہی نہیں آتا، مجھے مانگنا سکھا دے. تو وہاں سے بھیک بھی ملتی ہے اور بھیک مانگنے کا پیالہ بھی ملتا ہے. حضرت فرماتے ہیں وہاں سے بھیک بھی ملتی ہے اور کشکول بھی ملتا ہے، کشکول جو بھیک مانگنے کا پیالہ ہے. تو اگر نہیں مانگنا آتا تو اللہ سے مانگو. اور ہیں بزرگوں کی، میں نے ایک دفعہ حضرت سے ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن اور حدیث میں اتنی دعائیں ہیں
اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں فلاں بزرگ کی دعا ہے، فلاں بزرگ کی دعا ہے، فلاں بزرگ کی دعا ہے، لوگ وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا وہ ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں برگزیدہ بندوں کے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بدعت نہیں، یہ تو خاص چیز ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں بندے کو کسی کو، اور پھر وہ چیز اگر وہ مقبول بندہ ہے، مقبول دعا ہے، تو وہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ عرب ممالک میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے، فلاں کا حزب ہے، فلاں ہے، امام شاذلی کا ہے، حزب البحر ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بہت پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے ہمارے حضرت جس پہ زور دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنی زبان میں مانگے آدمی، اپنی زبان میں مانگے کہ جو بھی حاجت ہو۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اس لیے تمہارے اوپر آ رہا ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، اب یہ تقوی پیدا ہو جائے کہ اللہ کا خیال، اللہ کا دھیان۔ ہم لوگ کے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے ڈر، ہمارے حضرت کہتے ہیں ڈر کا مفہوم لوگوں میں ایک نگیٹو پہلو میں آتا ہے کہ کسی چیز سے ڈر گیا، جبکہ تقوی کا زیادہ وسیع مفہوم ہے کہ دھیان رہے، لحاظ رہے، خیال رہے، اور کہ اللہ کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو نامناسب ہے، تو یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو خاص تقوی پیدا کرنے کی، باقی عبادات تو ظاہری ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دی، حج کیا، جہاد کیا، لیکن روزے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی چھپ کے کھانا چاہے کھا سکتا ہے، ہزارہ مواقع ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لے، اتنی گرمی ہے، کوئی چھپ کے کھا لے، لیکن نہیں کرتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میں لوگوں سے تو چھپ جاؤں گا لیکن میرا تو روزہ اللہ کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی روزے سے بڑھ کے جو اللہ کا خیال، اللہ کا لحاظ، اللہ کا دھیان پیدا کر رہا ہے۔ تو ہمارے حضرت ہی فرماتے ہیں کہ روزے میں اس بات کو آدمی ایکٹیولی سوچے کہ بھئی میں روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے سب چیزوں سے، ان چیزوں جو منع کی گئی ہیں رکا ہوا ہوں، اور اس کا دھیان کرے تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ چیز میری زندگی میں رہے کہ بھئی اس وقت تو میں رک گیا تھا روزے میں، اور اب جو ہو وہ حلال کی بھی چیزوں سے رک گیا تھا تو حرام کی بھی چیزوں سے بھی رکنا چاہیے مجھے، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، اور یہ کہ پھر کوشش بھی کرنی ہے، اور کوشش بھی وہ کوشش جو آدمی ایک نظام بنا کے اور پلان کر کے کرے، اور ہر آدمی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، مشغولیات الگ ہوتی ہیں، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا، سب سے ایکسپیکٹیشنز ایک رکھنا، وہ غیر مناسب چیز ہے۔ ایک آدمی فارغ ہے، وہ اگر چاہے تو 10 سپارے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور کیا کیا عبادت کر سکتا ہے، لیکن اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک پریکٹیکلی آدمی ٹائم ٹیبل بنا کے کام کرے تو پھر تو امید ہوتی ہے کہ وہی ہو جائے گا کام، اور اگر چھوڑ دیا نا تو پھر کہ ہاں دیکھو کوشش کروں گا، کوئی فکس نہیں کیا کہ بھئی اس وقت یہ کر لوں گا، اس وقت یہ کر لوں گا، اور اس میں بھی ایسی چیزیں کرے جو کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت میں برکت رکھی ہے، رمضان میں برکت ہوتی ہے، شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے آسان ہوتا ہے، لیکن نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے، نفس تو پوری کوشش کرتا ہے کہ بھئی سلا دوں، کچھ اور کام کرا دوں، اور آج کل جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے ہمارے حضرات بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی کم از کم رمضان میں بچ جاؤ، وہ ہے ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ۔ ٹی وی جو ہے جو صبح سے چلتا ہے، جب سے آنکھ کھلی ہے، تو جب تک کہ آدمی بالکل غنودگی میں رات میں نہ پہنچ جائے تب تک چلتا رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ
اوقات ہوتے تھے 11-12 بجے ٹی وی جھنڈا دکھا کے ترانہ گا کے بند کر دیتے تھے. اب نہیں بند ہوتا, پورے 24 گھنٹے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خراب کر رہا ہے. اور پھر شیطان وہ لگا ہوا ہے پہلے سے رمضان ٹرانسمیشن کرا رہا ہے, وہ بڑی عبادت ہو رہی ہے تو رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لیں. یہ سارا رمضان اپنا خراب کرنے کا وہ ہے. رمضان تو بس اللہ اور بندے کے درمیان کی چیز ہے. کوشش پوری یہ کرنی ہے کہ بھائی رمضان وصول ہو جائے. اور رمضان حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جس کا رمضان عافیت خیریت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو انشاءاللہ اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. تو 1 مہینے کی مشقت ہے. ایک مہینے میں آدمی اپنے کو عادت ڈال لے کہ بھائی میں بچوں گا. اور سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کی. ہر طرح کا گناہ, زبان کا, کان کا, آنکھ کا, ان گناہوں سے آدمی بچ جائے اور پھر نیک اعمال جتنے کر سکتا ہے کرے. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا شیخ زکریا, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب بنائی ہے, لکھی ہے اکابر کا رمضان. تو یہ اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے اکابر جو تھے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مشائخ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. تو انہوں نے شروع کیا اپنے سارے کہ بھئی ان کا کیا رہتا تھا, کیا معمولات رہتے تھے رمضان میں, کس طرح سے گزارتے تھے, کس طرح سے اہتمام تھا عبادت کا. تو وہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور دیکھنی چاہیے. آج کل تو ہر کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پہ. تو اکابر کا رمضان وہ تو اس میں حضرت تھانوی کے بھی ہیں. تو حضرت تھانوی کو انہوں نے لکھا کہ بھئی آپ کا رمضان میں کیا معمول ہوتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مسعود صاحب کو لکھا تھا کہ کیا حضرت کا اسپیشل وہ ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھئی ہر آدمی کی مشغولیات الگ ہوتی ہیں, تو میرے معمولات سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا. حضرت نے ٹال دیا. انہوں نے بہت اصرار کیا. تو حضرت نے کہا کہ بھئی میرا معمول سوائے افطار, سحری افطار اور تراویح کے باقی وہی معمول رہتا ہے جو پورے سال رہتا ہے. حضرت نے بہت ڈسپلن کیا ہوا تھا, بہت آرگنائز لائف تھی ان کی کہ فجر کے بعد جاتے تھے حضرت, واک پہ جاتے تھے, 2 میل کی چہل قدمی کرتے تھے حضرت, جس میں ایک منزل یعنی 4 سپارے کے قریب وہ اس کی تلاوت کرتے تھے. حافظ تھے, رکھتے تھے اب ہاتھ میں وہ, اگر کہیں پہ کچھ ہو تو قرآن میں سے دیکھ لیں. اور مناجات مقبول, یہ ساری چیزیں جو تھیں حضرت وہ پڑھ لیتے تھے اپنی جب چہل قدمی میں. اسی طرح ہر چیز کا حضرت کا نظام تھا. حضرت نے اپنے ٹائم کو بہت وہ کیا ہوا تھا, آرگنائز کیا ہوا تھا. اور ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے یہاں بھی وقت کا بہت زیادہ وہ ہے, وقت ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور کوشش رہتی ہے کہ بھئی کہ یہ کام ہو جائے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ جب آدمی کوشش کرتا ہے اپنے وقت کو منظم کرنے کی, ڈسپلن کرنے کی, اپنا ٹائم ٹیبل بنانے کی, تو وقت میں برکت ہو جاتی ہے. بہت سارا کام تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی کوشش کرنی ہے کہ بھئی ایک نظام الاوقات ہو, اس کے حساب سے کر لیں. بھئی روزہ تو رکھنا ہی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, جماعت سے پڑھنی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ وبا کا وہ بھی ختم ہوا اور نمازیں اب ہم لوگ آرام سے پڑھ سکتے ہیں مسجدوں میں. تو اس کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے. تراویح ہے, اور پھر اپنی ذاتی کوئی عبادات بھی فکس ہونی چاہیے جس میں تسبیحات ہے, قرآن شریف کی تلاوت ہے, مناجات مقبول سمجھ کے پڑھنا, کم از کم 1 منزل یا جتنا بھی ہو سکے. اور دعا کا اہتمام یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دعا تو ایسی عبادت ہے, چاہے وہ دنیا کے لیے ہو چاہے دین کے لیے ہو, وہ عبادت ہی عبادت ہے. وہ آدمی مانگ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں, بظاہر تو دنیا ہے لیکن ہے عبادت. اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے, یعنی اس میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. کیونکہ ایک تو آدمی اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے, اپنی فقیر ہونے کا, اپنا ذلیل ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ بھئی
آپ ہی دیں گے تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دعا اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق چاہے تو وہی چیز عطا فرما دیں، چاہے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں، چاہے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور فرما دیں، اور چاہے اس کو ذخیرہ کر دیں آخرت کے لیے۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں جو بزرگ فرماتے ہیں، یہ ساری دعا قبول ہوئی، کیونکہ آخرت میں بعض لوگوں کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ تمنا کریں گے کہ ہماری ایسا ہوتا کہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور ہم سمجھتے ہیں، حضرت فرمانے لگے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے ابھی پچھلے دنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام ہو گیا، یہ اتفاق ہو گیا، یہ چیز ہو گئی، ایٹ رینڈم سمجھتے ہیں ہو رہی ہیں چیزیں۔ کہتے ہیں ایٹ رینڈم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، اپنے فضل، اپنی قدرت سے ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں، بہت پلینڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں وہ اپنی مصلحت سے کر رہے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں بندے کے فائدے کی ہے وہ چیز ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بیکار کا کام تو کرتے نہیں، کوئی ایسا کام کرتے نہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو، کیونکہ وہ مستغنی ہیں، وہ کامل مکمل ہیں، ان کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں۔ تو بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بندے ہی کے فائدے کے لیے، تو یہ یقین رکھ کے دعا مانگے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ سے تعلق مانگ لینا۔ ہر چیز مانگے بندہ، کسی چیز کو منع نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک تمہیں چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہم کہتے ہیں اتنی حقیق چیزیں نہیں، وہ بھی مانگو، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، وہی کام آئے گا۔ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ یہ منصب کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ ریپوٹیشن، نہ یہ سارے دوست عزیز و قارب۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی قبر میں رکھا جائے گا، کوئی چیز نہیں کام آئے گی، بس آدمی کا ایمان اور جو اس نے اللہ کے تعلق کی وجہ سے اعمال اخلاص نیت سے کیے ہوں گے، صدق کے ساتھ کیے ہوں گے، وہ کام آئے گا۔ تو یہ مانگ لے اللہ سے کہ اللہ یا الہی میں آپ سے آپ کا تعلق مانگتا ہوں، کہ ایسا تعلق ہو جائے جو دیگر تمام تعلقات پر غالب آ جائے۔ کیونکہ اگر غور کر کے دیکھیں نا، ہم تو جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنی بھی معصیت ہو رہی ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہم لوگ سے ہو جاتی ہیں، وہ ہوتی اسی وجہ سے ہیں کہ یہ تعلق کمزور ہے، کسی اور کو پریفرنس دے دیتے ہیں، کبھی اپنی خواہش کو دے دیتے ہیں، کبھی دوسروں کی ناراضگی کو پریفرنس دے دیتے ہیں، کبھی لوگوں کی معاشرہ کیا کہے گا اس کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں، کہ اور اللہ کا حکم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہو جائے، اللہ سے تعلق اتنا قوی ہو جائے کہ وہ اس کے سامنے باقی تعلقات جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جائیں۔ یہ مانگنا اللہ سے بہت بڑی نعمت، اور یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے سے تعلق عنایت فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے رمضان میں، اور جو مواقع ہیں اجابت کے، دعا قبول ہونے کے، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ بھئی ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی فقیر جس کو رزق دیا جائے، تو اس وقت مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر افطار کا وقت ہے، افطار کا وقت جو ہے وہ قیمتی وقت ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا زکریا کے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا اسماعیل مدنی مدظ اللہ بفلو امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کی خانقاہ میں اتفاق ہوا جانے کا، تو ان کی مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد، لیکن مغرب سے 15 منٹ پہلے وہ سب کو فارغ کر دیتے تھے، کہتے تھے بھائی افطار سارے لوگ اپنا اپنا کریں گے، اس سے پہلے دعا کا اہتمام کریں گے، افطار کر کے پھر آ کے اس پہ بیٹھیں گے دسترخوان پر۔ اور ہمارے حضرات کے یہاں بھی بہت زیادہ اہتمام ہے اس کا کہ بھئی رمضان افطار سے پہلے دعا، اور پھر وہ ہر طرح سے ہو سکتی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ بھئی آدمی ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے، لیکن دل ہی دل میں
دعا کے لیے تو کوئی چیز بھی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ پاکی کی حالت میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں دعا تو ایسی عبادت ہے جس میں نہ پاکی شرط ہے کہ آپ کو پاک ہونا ہے، باوضو کو قبلہ رخ ہونا ہے، کچھ نہیں، وہ تو دل ہی دل میں مانگ لیں، بغیر ہونٹ ہلائے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا۔ تو ان اوقات میں خاص طور پر، اور پھر آخری عشرہ جو ہے وہ اس کے لیے تو خصوصی تیاری کی ضرورت ہے، اس کو اپنے آپ کو فارغ کرنا، اس کی جو راتیں ہیں وہ قیمتی ترین راتیں ہیں، اور ایک بھی اس میں سے اگر مل جائے زندگی بھر میں، ایک بھی شب قدر مل جائے تو آدمی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس کا اہتمام رکھیں، اور یہ کہ زیادہ تر جو طالب علم و کام کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ بھائی نفلی عبادات سے زیادہ جو واجب چیز ہے نا وہ اس کی پرائرٹی ہے۔ کام آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، پڑھائی جو ہے وہ آپ کی جو وہ ہے وہ اس وقت واجب ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، حضرت حسن امام رضی اللہ کے بیٹے عرفات میں مزدلفہ میں ہم لوگ وقوف کر رہے ہیں، اور ان سے کہا انہوں نے کہ تم یہ نہیں پڑھو گے، تم اپنی کورس کی کتاب پڑھو، بس کا میٹرک کا ایگزام تھا 1-2 ہفتے بعد، کورس کی کتاب پڑھو، تمہارا وظیفہ یہی ہے۔ مزدلفہ وہ جو دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ دعا جو عرفہ میں نہیں قبول ہوئی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی۔ تو اور شیعوں کے یہاں تو حج جو ہے وہ اصل میں مزدلفہ کا وقوف ہے، ہمارے یہاں تو عرفہ ہے، جس کو عرفہ مل گیا وہ اس کو حج مل گیا، جبکہ ان کے یہاں ہے کہ اصل رکن جو ہے وہ مزدلفہ ہے، اتنی فضیلت ہے، تو اس میں یہ فرما رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جب تک یہ ساری پابندیاں ہیں کرونا کی، میں نہیں جاؤں گا، اب تو ہٹ گئی ساری پابندیاں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی میری اب صحت ایسی ہے، عمر ہے کہ مجھے ویل چیئر پہ کرنا پڑے گا طواف، اور ویل چیئر پہ طواف میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو چلا رہا ہو یا جو آگے لوگ ہوں ان کو چوٹیں بہت لگتی ہیں، اور میری عبادت نفلی ہے، عمرہ نفلی ہے، اور کسی کو ایذا نہ پہنچانا واجب ہے، تو میں تو بالکل بھی ایسے حالت میں نہیں جاؤں گا، میں تو شاید شوال میں جاؤں جب رش کم ہو، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے کسی کو تنگ کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ کوئی عبادت کی چیز نہیں، اور اتنا اہتمام ہے اس بات کا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ غمخواری کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات کا بہت اہتمام کرنا ہے کہ روزہ رکھ کے یہ نہ ہو کہ غصہ ناک پر ہے، بات بات پر آدمی کو غصہ آ رہا ہے، اور سب سے آگے پیچھے اپنے جونیئر سے اور سبارڈینیٹ سے، اور گھر میں سارے لوگ ڈٹے سہمے بیٹھے ہوئے کہ وہ ان کا تو روزہ ہے آج، اگر کچھ کہہ دیا تو ایک مصیبت آ جائے گی۔ تو یہ ایکٹیولی آدمی کو کوشش کرنا ہے کہ بھائی اپنے غصے کو کنٹرول کریں، بس اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ کوشش تو رہے گی رمضان میں بھی کہ بھائی یہ مجلس جاری رکھیں، دیکھیں گے اگر زیادہ ہوا اور لوگوں کے لیے تو شاید ملتوی کر دیں، لیکن ابھی تو ارادہ یہی ہے کہ کنٹینیو رکھیں اس کو۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا العالمین یا غیث المستغیثین یا ماعن المستجیرین۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم، اپنے رحم، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی ہماری نالائقی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ گناہ کیا ہے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے، اپنے سے مضبوط اور قوی ترین تعلق عنایت فرمائیے یا العالمین، یا غیث المستغیثین یا ماعن المستجیرین۔ رمضان کی آمد ہے یا العالمین، سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے، سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزار دیجیے یا العالمین۔ اپنی طرف رجوع کی، اپنی طرف رمضان کی پوری رحمتوں، نعمتوں اور جو بشارتیں ہیں ان سب سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین۔ محتاج ہیں، اس کے حقدار تو نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے، آپ کے حضور، آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بتائیں، اپنے کرم، اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرمائیے یا العالمین۔ ہم اس کے بہت محتاج ہیں، اپنے کرم، اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔
یا العالمین یا غیاث المستغیثین، آپ سے تمام وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کا عمل اور راسخ ہدایت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماذ المستجیرین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں کو، بیوی بچوں کو، تمام مسلمانوں کو، والدین کو، سب کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، دیر پاموزی بیماریوں سے سب حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین یا بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین ملک کے حالات عافیت کے ساتھ سیٹل فرما دیں۔ یا العالمین جو بہترین ہمارے لیے چیز ہو وہ مقدر فرما دیجیے، انتشار اور فساد اور ان سب چیزوں سے بچا لیجیے۔ یا العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین، افغانستان، ہر جگہ کے مسلمانوں کی یا العالمین مدد فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی اپنے کرم فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی مظہر الفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔